الذي لا آية له ولا جهة له ولا كيفية له لا عضو جزو له ولا جسم جسيم له لا يتصور ولا يتصور لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان الذي تعالى عن موارد الجسمانية والهداية ألا وأولى الذي خلق الأرض والسماء وعلى وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر ان التیاری عصبا یوما الى الحرمين بل سلامي روضة وفيها النبي المحترم ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے ہو بھاویں سے منا گڑ پائے کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے ہوئے بھاویں سے منا گڑ پائے کاواں دے پتر کدی ہنس
نہیں بندے ہوئے کاواں دے پتر کدی باز نہیں بندے او بھاویں موتی چوک چگائے تے سباں دے پتر کدی بتار نہیں بندے او بھاویں چلیاں چے دودھ پائے تے کوڑے تمبے تربوز نہیں بندے ہو بھاویں توڑ مکے لے جائے اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا مدنی تاجدار نامدار دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر بے حد ہدیہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد معزز حاضرین و سامعین، ماہ شعبان المعظم اپنے آخری لمحات کی طرف رواں دواں ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع استقبال ماہ رمضان المبارک۔ میرا رب اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے دوران خطبہ تلاوت فرمائی، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جزاک اللہ۔ کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ساتھ ہی فرمایا ایام معدودات، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ حکم نہیں دیا کہ پورا سال روزے رکھو، یہ بھی حکم نہیں دیا کہ 6 مہینے روزے رکھو، یہ بھی حکم نہیں دیا کہ 2 مہینے روزے رکھو۔ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، چاہے تو 1 مہینے میں 30 ہو جائیں، چاہے تو 29 ہو جائیں، یہ چاند پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہوتی بھی اسی طرح ہے، کبھی 29 ہوتے ہیں اور کبھی 30 ہوتے ہیں۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ان چند دنوں کے روزے میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے امت محمدی پہ فرض کر دیے ہیں، اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے سے بندہ متقی بنتا ہے، روزہ رکھنے سے بندہ پرہیزگار بنتا ہے، اور روزے کا معنی لغت میں اسی کو کہا جاتا ہے کہ رک جانا۔ اب ہم نے رکنا ہے تو رکنا صرف کھانے پینے سے نہیں ہے کہ پہلے 11 مہینے ہم کھاتے پیتے رہے، اس مہینے ہم نے کھانا پینا بالکل نہیں ہے۔ پہلے 11 مہینے ہم پانی پیتے رہے، اس مہینے کو ہم نے پانی نہیں پینا ہے۔ اس طرح کے روزے کو روزہ نہیں کہا جاتا، بلکہ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جب تم روزے میں ہوتے ہو تو تمہارے پورے جسم کے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے،
تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، تمہارے پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ یہ تمہاری جو زبان ہے اس سے کوئی لغو بات نہیں نکلنی چاہیے، کوئی بیہودہ کلمہ نہیں نکلنا چاہیے، کوئی گانا، کوئی گالی گلوچ نہیں نکلنی چاہیے۔ اور یہ جو تمہارا کان ہے، اس کان سے تمہیں کوئی بیہودہ کلمات نہیں سننے چاہیے۔ اور یہ جو تمہارے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں سے کسی غلط چیز کو نہیں پکڑنا چاہیے۔ اور یہ جو تمہارے پاؤں ہیں، ان پاؤں سے کہیں گندے رستے کی طرف چل کر کے نہیں جانا ہے، کیونکہ تمہارے جسم کے پورے اعضاء کا روزہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فقط دن کو کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو تو اس کو روزہ کہا جاتا ہے، نہیں، روزے کا نام ہے رک جانا، اور رک تمام ان چیزوں سے جانا جن سے میرے رب نے منع فرمایا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم نے رکنا ہے کہ جن چیزوں سے میرے رب نے ہمیں منع فرما دیا ہے، ان چیزوں سے ہم نے رک جانا ہے۔ اور ہاں، اس ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم نے اپنی تیاری بنا لینی ہے، ہم نے نیت فرما لینی ہے، ہم نے ارادہ کر لینا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اس مہینے کے جو روزے ہیں وہ صحیح معنوں میں رکھنے ہیں۔ رات کو ہم نے نماز تراویح پڑھنی ہے۔ ان چیزوں کے ہم نے پہلے نیتیں کرنی ہیں، اچھی اچھی نیتیں رمضان شریف کا مہینہ آنے سے پہلے کرنی چاہیے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے۔ میرے آقا کے صحابہ رمضان شریف کے مہینے کی آمد سے پہلے ہی اپنی اچھی اچھی نیتیں فرما لیا کرتے تھے کہ اس ماہ میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، ہمیں بھی اگلا جمعہ انشاءاللہ جو آ رہا ہے، اگر رب نے ہمیں زندگی عطا فرمائی تو وہ جمعۃ المبارک ہمارا رمضان شریف کے اندر آنے والا ہے۔ تو اس رمضان شریف کی تیاری ہم نے کرنی ہے، اور پہلے سے ہم نے تیار ہونا ہے، توبہ و استغفار کی نیت کرنی ہے۔ اور یہ نہیں نیت کرنی کہ اس مہینے میں ہم نے توبہ کرنی ہے، جو ہی عید کا چاند طلوع ہوگا تو ہم نے بازاروں میں پہنچ جانا ہے۔ ہم نے ہر برا کام چاند رات والی رات کرنا ہے، اس چیز سے منع فرما دیا گیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو ماہ رمضان ہے، اس ماہ رمضان میں آپ کے پاس موقع ہے، اپنے آپ کو نمازی بنا لو، کیونکہ اب دیکھتے ہیں نا، یہی مسجد رمضان المبارک کے مہینے میں بھر جاتی ہیں، تو کیا مسلمانوں پہ نماز صرف رمضان میں ہی فرض ہے؟ باقی 11 مہینے کیا مسلمانوں پہ نماز فرض نہیں ہے؟ ہاں، اگر نماز پہ آنا ہی ہے رمضان المبارک میں تو پھر 30 دن تو آپ نے نماز پڑھ لی رمضان شریف کے۔ اب جو ہی عید کا چاند طلوع ہوا تو آپ نے نماز عشاء چھوڑ دی؟ نہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ تمہارے پاس موقع آ گیا ہے، تم نے 30 دن نمازیں پڑھ لی ہیں، 10 دن آپ کے پاس رہ گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے بغیر قضا کیے ہوئے 40 دن کی نمازیں پورے کر لیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اس بندے کو شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ان 40 دنوں کے بعد اس بندے کی نماز قضا ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ 40 دن تک تسلسل کے ساتھ بغیر قضا کی یہ نماز پڑھتا ہے، شیطان یہ سمجھتا ہے کہ اب اس نے میرے داؤ میں نہیں آنا ہے، اب اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب شیطان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے بندے پہ چلا جاؤں کہ جہاں میرا داؤ چل جائے۔ اب 40 دن کی نمازیں پڑھنے کے بعد شیطان بندے کو چھوڑ جاتا ہے۔ جب شیطان بندے کو چھوڑ جاتا ہے تو پھر بندہ تسلسل کے ساتھ پکا نمازی بن جاتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، آپ کے پاس یہ جو ماہ مقدس آ رہا ہے، رمضان المبارک کا ماہ مقدس جس کی آمد ہے، اس پہ ہم نے اچھی نیتیں اور پکا نمازی بننا ہے۔ اور دوسرا حضرات ذی وقار، ہم نے یہ بھی نیت کرنی ہے کہ ہم نے اسی ماہ مقدس کے اندر رات کو رب کا قرآن بھی نماز تراویح کی صورت میں سننا ہے۔ یہ تو میرے رب کا امت محمدی کے بڑا خصوصی کرم ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں رمضان شریف میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا کرتا ہوں۔ جو بندہ نوافل پڑھتا ہے میرا رب اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے فرض پڑھے اس کو میرا رب 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔
اور یہ رمضان کا خصوصی پیکج میرے رب نے مسلمانوں کو دیا ہوا ہے۔ اور حضرات ذی وقار رات کی جو نماز نفل، نماز تراویح میرے رب نے امت محمدی کو عطا فرمائی ہے، یہ فقط اس لیے فرمائی ہے کہ ہوگا تو نفل رات کو قیام کریں گے امت محمدی، لیکن ان کو میں فرض نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو حضرات ذی وقار یہ ماہ مقدس آ رہا ہے، اس رمضان المبارک کے آمد سے ایک دن پہلے روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کی آخری تاریخ اور رمضان المبارک کے ایک دن پہلے اپنے صحابہ کو ایک جگہ پہ جمع فرما کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو تعظیم رمضان المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔ تعظیم رمضان المبارک کا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس لیے آج ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے میں آپ کو رمضان شریف کا خطبہ دے رہا ہوں۔ اس لیے دے رہا ہوں کہ صحابہ نے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان المبارک کے ایک دن پہلے کیوں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں؟ یہی خطبہ آپ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو بھی فرما سکتے ہیں، یہی خطبہ آپ رمضان المبارک کی دوسری تاریخ کو بھی فرما سکتے ہیں، تیسری کو بھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ تمہارے پاس ایک رب کی طرف سے بڑا خصوصی پیکیج آ رہا ہے، اس کے اندر ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کوئی صحابی بھی کسی ثواب سے محروم نہ رہ جائے، اس لیے میں ایک دن پہلے اپنے صحابہ کو بلا کے ان کو رمضان المبارک کے بارے میں خطبہ ارشاد فرماتا ہوں۔ تو حضرات ذی وقار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال جی آقا لجپال تسی آکو سبحان اللہ، ڈرے نہ کرو مسیتی آپ کھول کے آکو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال جی آقا لجپال۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال میرے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جاتے ہیں، جا کے منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، مدینے کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، فرمایا ہے مدینے کے لوگوں آمنہ کے لال تمہیں مسجد نبوی میں بلا رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار جب حضرت بلال کا اعلان ہو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، پھر کس صحابی کی مجال ہے مسجد نبوی شریف میں نہ آتا۔ حضرات ذی وقار جب صحابہ نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کالے غلام کا اعلان سنا، منادی سنی، ہر صحابی اپنے گھر سے نکلا، دوڑتا ہوا مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ جو صحابی آتا کہ حضرت بلال سے پوچھتا بلال بتانا ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں کس لیے بلایا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کالا غلام میرے آقا کے صحابہ کو بتاتا، اوے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو خطبہ رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے بلایا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں رمضان المبارک کے فوائد بتانا چاہتے ہیں۔ جو جو صحابی تشریف لاتے حضرت بلال حبشی ان کو صفوں میں بٹھاتے، جب صفیں مکمل ہو گئی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ مبارک اٹھایا، والضحیٰ کا مکھڑا صحابہ نے دیکھا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے 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 مسجد نبوی شریف کے منبر شریف پہ تشریف ہوئے۔ میرے آقا اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابیوں
تمہیں معلوم ہے رمضان المبارک کا ماہ مقدس آنے والا ہے؟ جی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے رمضان المبارک کا ماہ مقدس تشریف لانے والا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے؟ جی آقا یا رسول اللہ بتائے صبر کا مہینہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے میرا رب اس ماہ مقدس میں مسلمانوں کی عبادت کے ثواب بڑھا دیتا ہے۔ واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا یا رسول اللہ میرا رب کتنا ثواب بڑھاتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا او میرے صحابیو میرا رب اتنا ثواب بڑھا دیتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ نفل نماز پڑھتا ہے میرا رب اس کو فرض نماز کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا جی یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے جب بندہ نفل پڑھتا ہے میرا رب فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو بندہ فرض نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فرض نماز پڑھتا ہے میرا رب اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اوہ میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ جو ماہ مقدس آ رہا ہے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر بندے کو افطار کرانے کا کتنا بڑا ثواب ہے؟ فرمایا واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جو بندہ کسی بندے کو افطار کراتا ہے میرا رب اس بندے کو اس روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جس بندے کے پاس کچھ ہوگا وہ تو کسی کو افطار کرائے گا۔ اے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کے اندر اتنی طاقت نہ ہو، جس بندے کے پاس اتنا مال و زر نہ ہو کہ وہ کسی بندے کو روزہ افطار کرا سکے، اے آقا یا رسول اللہ وہ کیا کرے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر کسی نے کسی بندے کو فقط ایک کھجور پہ روزہ افطار کرایا رب اسی کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا یا رسول اللہ اگر کھجور بھی موجود نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا اگر کسی بندے نے کسی بندے کو پانی کے ایک گھونٹ پہ بھی روزہ افطار فرمایا میرا رب اس بندے کو دوسرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی رات؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس ماہ مقدس کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 70 مہینوں کی راتوں سے افضل ہوگی، اس کو لیلۃ القدر کہا جائے گا۔ آقا یا رسول اللہ اس کے اندر کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا میرا رب اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات دیکھیے میرے رب نے امت محمدی کے لیے کیسے کیسے انعام نازل فرمائے ہیں۔ حضرات ذیوقار محدثین کرام لکھتے ہیں کہ اگر رب ذوالجلال نے امت محمدی کو بخشنا نہ ہوتا تو میرا رب امت محمدی کو کبھی بھی رمضان المبارک جیسا ماہ مقدس عطا نہ فرماتا۔ یہ مسلمانوں کے بخشش کے بہانے ہیں جو میرے رب نے مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں، اور ہم مسلمان رہ گئے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں۔ ہم کتنے لوگ ہیں جس ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کرتے ہیں، ہم کتنے لوگ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ تو ہم نے رکھ لیا، سحری کے وقت اٹھے، کھانا کھایا، پانی پیا، چائے پی، سحری کر لی، روزہ بند کر دیا، لیکن دن کے وقت
ہم بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں، ہم پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن دھوکہ بازیاں اور فراڈیاں ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ حضرات دی وقار ہم بڑا مچل کے کہتے ہیں کہ یار اساں بھی تو عید لانی نے۔ او بھائی تو عید لانی لیکن کہہ طریقے نال لانا، دیہڑی تو ساری دیہڑ بھوکھا بھی رہنا، تسا بھی رہنا، لیکن لوگاں نہ فراڈ نہیں چھوڑنا۔ اس دا نام روزہ نہیں ہے، روزے دا نام ہے رک جانا۔ اور اسا رکنا صرف روٹی کھانے یا پانی پینے تو نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی بےہودہ کام ہیں انہاں سارے تو اسا رکنا۔ اور اسی جس پترے واسطے اکٹھا پہ کرنے ہیں، اسی رمضان دے مہینے دے اندر جھوٹ تے فراڈ کر کے اسا عید لانی ہے۔ کل ویکھے نا جس ٹائم تو مرے گا تو تیرا پتر کس طرح تیرے نال کھڑا ہوئے گا۔ جس ٹائم تو اپنے پترے نو رزق حلال نہیں رزق حرام کھواوے گا نا، تو پھر تہاڈا پتر تہاڈے حق وچ نہ اس دنیا تے اچھا ہوئے گا نہ اس دنیا تے اچھا ہوئے گا۔ تے جس پتر نو فقط ایک لقمہ تو حلال دا کھوا دیتا نا، کوئی پتر تہاڈا اس دنیا تے بھی خیر خواہ ہوئے گا، اس دنیا تے بھی خیر خواہ ہوئے گا۔ حضرات دی وقار اس واسطے ہون ویلا تہاڈے کول اپنی آنکھاں کھولو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، دو عورتیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وقت افطار کے وقت آتی ہیں، کیونکہ اس وقت سپیکروں میں اذانیں نہیں ہوتی تھیں، ہوٹر نہیں ہوتے تھے۔ وہ عورتیں آ کے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دن کا روزہ رکھے ہیں، اگر اجازت ہو ہم افطار فرما دیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں روزہ رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، سحری کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، افطاری کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو نہ دن کو کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں یہاں پہ قے کر دو۔ دونوں عورتوں نے قے کی۔ حضرات ذی وقار محدثین کرام لکھتے ہیں ان دونوں کے منہ کے اندر سے کالا خون آیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو خون کے لیوتڑے تمہارے اندر سے آ رہے ہیں، یہ تم نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ روزے کی حالت میں تم دونوں نے غیبت کی ہے، اس لیے تمہارا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح کے روزے جو تم رکھتے ہو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، پہلی رات کو میرا رب آسمانی فرشتوں کو حکم دیتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دو، جنت کو بجھا دو، جنت کے دروازے بند کر دو۔ حضرات حور غلمان باہر آ جاتی ہیں۔ جب حور غلمان باہر آتی ہیں آ کے دنیا کی حالات دیکھتی ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ حضرات جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، محدثین کرام لکھتے ہیں جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، جنت کے اندر ایک ہوا چلتی ہے جس کو میسورہ کہا جاتا ہے۔ جنت کے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، وہ پتے جب جنت کے دروازوں کے ساتھ لگتے ہیں اس طرح کی آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں، اگر وہ آواز دنیا پہ آ جائے انسان اس آواز کو سن لے ساری زندگی کے لیے مدہوش ہو جائے۔ حضرات ذی وقار جب ایسی آوازیں پیدا ہوتی ہیں پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تو ایسی آواز ہے جس کو سن کے دنیا والے مدہوش ہو جاتے ہیں۔ آج حضرات ذی وقار اگر کوئی ہمارے پاس گلوکار آ جائے، فنکار آ جائے، ہم اس کا 10 منٹ کا ایک گانا سن سکتے ہیں، 4 منٹ کا ایک گیت سن سکتے ہیں، 2 منٹ کا سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سن سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بندہ بور ہو جاتا ہے، بندہ تنگ آ جاتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کل بروز قیامت جو گیت میں تم کو سنانے والا ہوں اس سے میرے امت کے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امت سے کوئی بندہ بھی بور نہیں ہوگا، ہر بندہ وہ گیت سنے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بروز قیامت لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، لوگ سنیں گے۔ حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، لوگ سنیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، لوگ سنیں گے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب نے
وہ آواز عطا فرمائی ہوئی ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے لوگ جھوم جائیں گے. پھر میرا رب فرمائے گا او لوگو ابھی تک تو تم نے حضرت آدم علیہ السلام کی آواز سنی ہے, حضرت شیش کی آواز سنی ہے, حضرت یونس کی آواز سنی ہے, دیگر صحابہ کی آواز سنی ہے, جناب داؤد کی آواز سنی ہے. ابھی سننا میں آپ کو ایک اور آواز سنانے والا ہوں. بندے عرض کریں گے کائنات دے اعمال کا کیڑی آواز سنان والا ہے؟ میرا رب فرمائے گا پہلے بھی تسا نبیاں دی آوازاں سنیاں نے, ہن امام الانبیاء قرآن پڑھن لگے نے. قیامت دے میدان دے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام قرآن پاک دی تلاوت کرن گے, حضرات لوگ سن کے جھوم جاون گے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماون گے لوگوں خاموشی دے نال بہ جاؤ, ہن ایک اور کم ہون والا نے. لوگ عرض کرن گے جبرائیل کے ہونے والا ہے. حضرت جبرائیل عرض کرن گے پہلے تسا قرآن سنے جناب آدم دے کولو, پہلے تسا قرآن سنے جناب شیش دی زبانوں, پہلے تسا قرآن سنے جناب یونس دی زبانوں, پہلے تسا قرآن سنے جناب داؤد دی زبانوں, پہلے تسا قرآن سنے امام الانبیاء دی زبانوں. لیکن ہن تیار ہو جاؤ, ہن قرآن اور رب پڑھن والا ہے جس رب نے پوری کائنات بنائی ہے. حضرات ویکھو نا میرا رب پھر روزے داراں نو کس طرح انعام دے گا. کل بروز قیامت میرا رب روزے داراں نو میدان دے اندر میدان محشر دے اندر جمع کر کے نبی دی زبانوں بھی قرآن سنائے گا. میرا رب اپنی زبانوں بھی بندے نو قرآن سنائے گا. اور یہ بھی فرمایا کہ باب الریان وہ دروازہ ہے جس دروازے سے فقط روزے دار داخل ہوں گے. باقی تو جنت کے بڑے دروازے ہیں, ہر دروازے سے بندے داخل ہوں گے, لیکن باب الریان ایک خاص دروازہ ہے جس سے روزہ دار داخل ہوگا. تو حضرات میری آپ لوگوں کے سامنے یہی دعا و التجا ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں جو ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے اس کی صحیح معنوں میں تعظیم کریں. رمضان مبارک کے صحیح روزے رکھیں, نماز تراویح کی نیت کر لیں, رات کے وقت قیام کریں, دن کا روزہ رکھیں, پھر دیکھیں میرا رب آپ کو کس طرح انعام عطا فرماتا ہے. وما علیہ الا البلاغ.